ماں باپ کو بندہ پیسے دے، لاکھوں میں خرچہ دے، کپڑے خرید کے دے، سارے کام ان کے کرے، لیکن کبھی مہینے میں ایک دفعہ بے ادبی بھی کر لے، وہ راضی رہیں گے؟ بیوی کہتی ہے اپنے شوہر سے، وہ کہتی ہے تو نہ مجھے سال کے بعد ایک جوڑا لے کے دیا کر، اور تو تھوڑے پیسے دے دیا کر، میں گزارا کر لوں گی، پر تو نہ مجھے گالی نہ دیا کر۔ وہ جو تو نے کل بات کی تھی تو میں ساری رات سو نہیں سکی، تو نے اتنی سخت بات کر رہا ہے۔ تضحیق اور توہین جو ہوتی ہے یہ تکلیف دیتی ہے آدمی، اذیت پہنچتی ہے، اذیت۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو نہ کپڑے نہ بھی دھوئے گی تو میں دھوبی سے دھلوا لوں گا، روٹی میں ہوٹل سے کھا لوں گا، پر میری ماں کی عزت کیا کر۔ جب تو ان کی توہین کرتی ہے تو میرا دل پھٹتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو بے ادبی ہوتی ہے نا، یہ بڑا نقصان کرتی ہے معاشرے۔ ہم تو جہاں بیٹھتے ہیں آپ یقین کریں بے ادبی ہے، توہین ہی توہین ہے۔ نہ عالم دیکھا، نہ سفید داڑھی والا دیکھا، نہ کوئی اچھا آدمی، کیونکہ ہر چیز کے اندر ہمیں دنیا نظر آتی ہے، لالچ ہی لالچ رہ گیا ہے۔ ہر چیز میں ہم ہر چیز کو اسی رنگ سے دیکھتے ہیں، اسی اینک سے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ، یہ وہ واحد رشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی قرار دیا ہے۔ ان میاں بیوی کے سبب سے اولاد آئے گی، ان کے بچے ہوں گے، یہ سارا اخلاص والا رشتہ تھا، پر اس میں بھی لالچ آ گیا۔ لڑکی والے دیکھتے ہیں کہ لڑکا کیا کماتا ہے، اوپر کی کمائی کتنی ہے معاذ اللہ، اور لڑکے والے بھی پوچھتے ہیں لڑکی کیا لے کے آئے گی۔ تو جب یہاں بھی لالچ آئے گا، مادیت آئے گی، تو حسن ضائع ہوگا، اخلاص ضائع ہوگا۔ پھر جب وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی پھر توہین ہوگی۔ کبھی بھی بے ادبی نہ کریں کسی جگہ بیٹھ کے۔ حدیث پاک سنیں، بخاری مسلم میں مشکات میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، بہت بڑے جملے ہیں حدیث کے، بہت بڑے، ذرا غور کرنا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ دیکھیں حضور نے کتنی بڑی بات کر دی، فرمایا جس نے ان 3 کی عزت کی، سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی، عالم نہیں، مفتی نہیں، درویش نہیں، خالی مسلمان ہو، داڑھی سفید ہو۔ فرمایا جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی، جس نے عدل کرنے والے بادشاہ کی عزت کی، اور حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن پاک کے عالم کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا احترام کیا ہے۔ لیکن ادب نہ کام تھوڑا مشکل ہے۔ یہ جو لوگ بہانے بناتے ہیں نا کہ آج کل کامل بندہ ہی کوئی نہیں، شریف آدمی کوئی نہیں، یہ اصل میں نا بیچارے مجبور ہیں، ان سے ادب ہوتا ہی نہیں۔ ادب اتنا آسان کام ہوتا تو پھر ابو جہل بھی نہ کر لیتا، عقل تو اسے بھی ساری تھی۔ ادب ایک خاصا مشکل کام ہے، اس کے لیے نا پھر ہم بہانے تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں، کہانیاں۔ ادب کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نکھر کے باہر آتی ہیں۔ آپ اکرام کریں، آپ احترام کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں نے کچھ ناراضگی دیکھی، تو میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مجھے تمہارے ایک فعل نے ناراض کیا ہے۔ تو حضرت ابو درداء کہتے ہیں میرے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، حضور ناراض ہو گئے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ تو حضور نے فرمایا ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ یا رسول اللہ میں چل رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے؟ حضور وہ بھی ساتھ تھے۔ فرمایا تم نے سوچا ہی نہیں، تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے، تم نے یہ غور ہی نہیں کیا، تم ابو بکر صدیق کو پشت کر کے چل رہے تھے۔ اور پھر حضور نے فرمایا ابو درداء سن لو، نہ کسی پہ سورج غروب ہوا نہ طلوع ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ اگر آپ اکرام ہی نہیں کرتے، آپ احترام ہی نہیں کرتے، آپ کا مزاج ہی نہیں، تو پھر دیکھیں نا بات اتنی پھیلی ہے کہ بندے کو بیچارے کو منہ دھونے کا پتہ نہیں، اسے لفظ بھی سیدھے نہیں بیان کرنے آتے، اور وہ تبصرہ کرتا ہے صحابہ پر، اہل بیت پر، ان لوگوں پر تبصرہ کرتا ہے جن کے نام بھی وضو کر کے لینے چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں شدت کے ساتھ بے ادبی نے رواج پکڑا ہے، اور میں بڑی درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ادب والی جماعت کے اندر بے ادب لوگ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ ادب والی جماعت کے اندر جو کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، پگڑیاں اچھالتے، سخت جملوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، سخت گیر ان کا رویہ ہوتا جا رہا ہے۔ احترام کریں، ادب کریں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ادب کے معاملے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ مقام ادب ہے، پھر وہ وہاں ادب ہی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اپنے مزاج کے لحاظ سے سخت تھے، اصول پسند تھے، کوئی آدمی قریب نہیں جا پاتا تھا، لیکن جہاں مقام ادب آتا تھا تو حضرت عمر بھی وہاں جھک جایا کرتے، جہاں مقام ادب آتا تھا وہاں جناب عمر بھی جھکتے تھے۔
اب ان صحابہ کرام نے مسجد میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کی کہ یار حضرت نبی رحمت علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں تو بظاہر غربت تھی، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی اسلام پر زیادہ وسعت نہیں ہوئی تھی، اب تو اللہ نے کھول دیا بڑا کچھ، اب تو لاکھوں کا مال آ رہا ہے، بے حساب دینار آ رہے ہیں، پر عمر فاروق کا کرتا وہی پھٹا پرانا، اب وہ بتا نا پیسے آ جائیں تو بال بھی مشورہ دین لا پہ کہ بعد ہی دور بدل گیا ہے، تو کہا جناب وہی پھٹا پرانا کرتا، اور پھر 50 ہزار دینار حضرت عمر کے حصے میں آئے ہیں۔ جب بدری صحابہ کو طائف ملے تو عمر مسجد سے نکلتے ہیں تو گھر جانے تک سارے پیسے بانٹ دیتے ہیں، تو عمر سے کہنا ہے کرتا ہی بدل لے، یہ مسجد میں میٹنگ ہو گئی، طے ہو گیا، کہنا ہے جی کہنا ہے۔ ایک صحابی بولے کہنے لگے کہنا تو چاہیے پر وہ شعر بھی بتاؤ جو عمر سے بات کرے گا، کوئی بندہ جو حضرت عمر سے بات کرے وہ بھی بتائیں۔ تو صحابہ کہنے لگے ایک بندہ ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائے گا، وہ کون ہے؟ کہا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی بڑی قربتیں ہیں آپس میں، بڑا پیار ہے، علی کہیں گے تو عمر مان جائیں گے۔ کٹھے ہو کے جناب مولا علی شیر خدا سے عرض کی کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ کرتا بدل لیں۔ حضرت علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمر میرا بڑا حیا کرتے ہیں، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ جیسے میں کہوں گا ویسے وہ کر لیں گے، پر کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا، یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کہنی، یہ میں عمر کی طبیعت کو، مزاج کو، ان کی میں جانتا ہوں روح کی غذا کیا ہے، یہ نہیں میں نے بات کرنا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا مطلب ہوا کہ عمر فاروق سے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے ایسی بھی بات کوئی نہیں، میں تمہیں ایک ہستی بتاتا ہوں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے کریں گے۔ کہا وہ کون؟ تو جناب علی کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہیں، وہ جیسے کہیں گی عمر ویسے ہی کریں گے۔ دیکھیں نا حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں، ویسے بھی عمر میں بڑے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ سے، لیکن پیغام گیا حضرت عائشہ کا، صحابہ نے جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ آپ بات کریں، تو آپ نے پیغام بھیجا، فرمایا بالکل کہنا چاہیے عمر سے کہ کرتا بدل لے، ویسے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے تو اس کا اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، تو کہنا چاہیے۔ کہتے ہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا، حضرت عمر کو کیسر و کسرا کے بادشاہ بلاتے تھے تو فرماتے تھے جاؤ دوڑ جاؤ، میرے پاس ٹائم نہیں، لیکن جناب عائشہ صدیقہ کا جب پیغام گیا تو حضرت عمر نے 1 منٹ نہیں لگایا۔ تو یار ضروری ہے کہ ہر جگہ گردن اکڑ کے بندہ چلے، 1 منٹ میں پہنچے۔ حضرت انس بن مالک کہتے میں دیکھ رہا تھا پردے کے پیچھے اتحیات کی حالت میں بیٹھ کر، اور کہنے لگے اماں جی حکم ہو میرے لیے، حکم ہو مجھے فرمایا جائے، میں حاضر ہو، میں نے دیر تو نہیں کی۔ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی نہیں آپ وقت پہ آئے، تو فرمانے لگے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں نا، مجھے نبی پاک کے گھر سے پیغام گیا ہے۔ ہمارا نا آہستہ آہستہ رویہ لوگوں کا خراب ہوتا جاتا ہے، ہم اپنی مرضی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، ہمارا طریقہ کار، اور کچھ ادب سکھانے والے وہ بھی بڑے انوکھے ہیں، انہوں نے ادب سکھایا مریدوں کو، پر یہ کہا ہے کہ صرف میرا ہی کرنا، اس کے علاوہ کسی اور کا ادب کرنا تو صرف میرا کرنا۔ یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو، یہ آپ نے ادب نہیں سکھایا، یہ تو آپ نے اپنا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں، اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی اے عمر فاروق صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہنیں، بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے گردن جھکا دی، کہا جی جیسے حکم ہوگا میں کروں گا، آپ حکم کریں میں کرتا ہوں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کل نیا کرتا بنوا کے پہنے۔ اماں جی ٹھیک ہے، ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیجئے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، میں اسی حال میں ان کے ساتھ رہا، میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا، یہی میرا انداز رہا، اور اسی طرح ہم اکٹھے بیٹھتے تھے، یہ میری یادیں ہیں، یہ میرا رنگ ہے، یہ میرا اصل ہے، اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، یہ عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ میرا اصل ہے۔ اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو نظر ویسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی۔ جناب عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی، پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے، کہنے لگی عمر آپ جائیں جیسے آپ کا دل کرے آپ کریں، پر ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، رب نے آپ کو بڑا ہی ادب عطا کیا ہے، آپ بڑے اکرام والے۔ آپ یقین کریں وہ جن لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے نا ادب کرنے کا،
ان کے بھی جملوں سے ادب نظر آتا ہے، عمل سے ادب نظر نہیں آتا۔ وہ پہلے اینک لگاتے ہیں اچھی طرح تنقید کی، اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ پرکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمزوری نظر آ گئی ہے تو پہلے میں بچ جاؤں، قریب نہ مجھے جانا پڑے، میں تنقید کروں، پہلے وہ اینک لگاتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی ان کی پہنچ پہ پورا اتر ہی آئے تو پھر بھی جو ان کا انداز ہے وہ انداز بتاتا نہیں کہ ان کے اندر ادب ہے، تھوڑی احتیاط ہوتی ہے، تھوڑا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ اپنی طبیعت میں ادب لائیں، بات کریں تو ذرا سنبھل کر، گفتگو کریں تو ذرا سوچ کر۔ جب آپ کسی کا اکرام کرتے ہیں، جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ایک شخص نے کہا حضرت صاحب میرا پیر کامل نہیں، میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے، تو آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا وہ کامل نہیں؟ کامل کا پتہ بھی تو کسی کامل کو چلتا ہے نا، پہلے تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کامل ہوں، اس لیے تو پتہ چلا نا۔ آپ فرمانے لگے کوئی شرعی قباحت، کہنے لگا جی نہیں شریعت میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، شریعت کے دائروں پر پورے اترتے ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر اور اسی کا ادب کر، تو ادب کر، تو خدمت کر، کامل نہ ہوا نا تو اللہ تیرے خلوص کی برکت سے اسے کامل کر دے گا، لیکن بید بھی نہ کر، توہین نہ کر کبھی بھی۔ یہاں تو نا میں نے شروع میں کہا اہل حق بھی بٹ گئے ہیں، ہم اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ کسی اور کی تعظیم بالکل نہ کرنا، میری کرنا، اور بڑے بڑے بہانوں سے، یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو آپ بے ادبی کو پروموٹ کر کر ادب کریں، اکرام کریں، ہمیں کیا لگے؟ ہم نے تو ادب کرنا ہے کہ بندہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑا ہے، ہم نے تو ادب کرنا ہے وہ نبی پاک کے ممبر پہ بیٹھا ہے۔ بندہ دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں نا، نسبت دیکھنی ہے، نسبت دیکھنی ہے، نسبت۔ وہ اب نا ایک اور بھی بحث ہونے لگی ہے، فلانا سید ہے اور فلانا سید ہے، میں کہ اللہ اللہ تیرے کو صاحب کچھ نے ابھی صاحب کر کے دس کیڑا ہے تو کیڑا نہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو کہتا ہے نا میں سید ہوں اس کا ادب کرو، تمہیں اللہ ادب کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ تمہیں بحث کرنے کی بھلا کیوں ضرورت پیش آئی؟ ادب کریں، اکرام کریں، اس سے آپ کا وقار بڑھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ نے پنڈی کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں نے ایک شاہ جی تھے، وہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، بڑا سونا قرآن شریف پڑھتے تھے، تو حضرت جب جاتے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بزرگ عالم تھے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھی، کچھ اور علماء بھی ساتھ تھے، ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ شاہ جی سے کوئی ایسی اہم غلطی ہو گئی ہے کہ نماز تو ہوئی ہی نہیں سرے سے۔ ہمارے بندے تو لقمہ دینے میں بھی 1 منٹ لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، 1 منٹ لگتا ہے لوگ اسی وقت لقمہ، بلکہ پتہ چل جائے صحیح کہ یہ غلطی ہے، پھر تو خیر صلی اللہ مہربانی فرمائے، پھر تو نہ آؤ دیکھیں گے۔ بزرگوں کا طریقہ تھا، اگر کوئی عالم کے اندر غلطی محسوس کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کام کیا ہے، اس کی کیا حکمت تھی؟ لیکن وہ بعض بندے وہ فٹافٹ لقمہ 1 منٹ سے پہلے مینوں بھی پوچھ لیا گیا، اور ٹھہر جا پہلے پوچھ تو لے۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، عالم تھے، سید تھے، حافظ تھے، قاری تھے، غلطی ہو گئی، اور غلطی اتنی واضح ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ ذرا سننا، میں ہوتا تو میرا تو فتویٰ بالکل میری جیب میں ہے، جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے، اسی وقت فتویٰ دیتا اور ختم کر دیتا ہر شہر، اتنی عمر ہوگی نماز ہی نہیں پڑھانی ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیتے معاذ اللہ۔ تو وہ علماء ساتھ تھے، وہ آہستہ آہستہ اشارے ہونے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، لیکن یہ عام بندہ نہیں، یہ سید زادہ ہے، ان کو لقمہ دینا ہے تو میں کچھ جملہ تلاش کر رہا ہوں، کوئی لفظ مل جائے تو لقمہ دوں۔ خواجہ صاحب بڑے منطقی فلسفی تھے، پر بعض ادب والی جگہ ہوتی ہیں جہاں منطق فلسفے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ادب دیکھیں نا، اعلیٰ حضرت سے بڑا منطقی فلسفی کوئی نہیں۔ جب ان کا کلام پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ لفظ خود اعلیٰ حضرت کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے لکھو، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان۔ اب ذرا دیکھیں تو یہ ایک سیل رواں ہے، لیکن جب سادات کی بات آئی، جب ادب کی بات آئی، جب بات ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر بندہ کہتا ہے کیا ہی بات ہے، لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگے یہ عام بندہ نہیں نا، سید ہے اور عالم ہے، ان کو لقمہ میں دینا ہے تو ذرا ہوش سے دینا ہے، ادب سے دینا ہے، ادب سے۔ کہنے لگے ٹھہر جاؤ ذرا، مجھے لفظ تلاش کر لینے دو، کوئی لفظ ملتا ہے تو پھر شاہ جی کو بتاتا ہوں کہ نماز نہیں ہوئی۔
थोड़ी देर के बाद फरमाने लगे, लो भाई उलमाए किराम लफ्ज मिल गया। अब मैं शाह जी को लुकमा देने लगा, जेब से 100 का नोट निकाला, आगे बढ़े, शाह जी को नजराना दिया, फिर हाथ चूमे, और देखो लुकमा देने का अंदाज। फरमाने लगे, शाह जी आपने नमाज पढ़ाई है, मजा बड़ा आया है। नमाज आपने पढ़ाई है, मजा बड़ा आया है, जरा यही नमाज एक दफा दोबारा नहीं पढ़ा देते? मजा बड़ा आया, जरा यही नमाज एक दफा दोबारा नहीं पढ़ा देते? शाह जी बड़े सियाने थे, कहने लगे, लग रहा था मुझे कि नमाज नहीं हुई, लेकिन चले आपने बताया तो मैं समझ गया हूं कि आपने मसला भी बता दिया है और अदब भी कायम रखा है, बात भी समझा। बेअदबी न करे जिंदगी में, तौहीन न करे। लेकिन ना, आप एक लफ्ज कह के घर चले जाते हैं, पर वो लफ्ज जुबान से निकलता है, दोबारा वापस नहीं आता। थोड़ा सोच के बोले, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना। अल्लाह फरमाते हैं लोगों से बात करो तो अच्छी बात करो, अच्छे पेराए में बात करो, खूबसूरत बात करो, अदब करें। और अदब कोशिश करें कि कुछ जरूरी नहीं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो आए नहीं हदीस में, तो ये आप क्या कर रहे हैं? बहुत सारी बातें ऐसी थी जो सरकार फरमाते नहीं थे पर सहाबा करते थे। हजरत यसला बिन शुरैक रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, उनकी ड्यूटी थी नबी पाक के घोड़े पर कजावा बांधने की। तो रात को पूछ लेते थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह कहीं जाना तो नहीं? तो वो हुजूर फरमाते हैं हाँ जाना है। तो वो उस वक्त घोड़े पे कजावा बांध के तैयार करके पेश कर देते। एक दिन रात को पूछने लगे कि हुजूर कहीं जाना है? फरमाया फजर पढ़ के जाना है। हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई, बाहर निकले तो घोड़ा तैयार था, कजावा बंधा हुआ था। अल्लाह के महबूब घोड़े पे बैठे सफर किया, वापस आए तो फरमाया जरा असला बिन शुरैक को तो बुलाओ। वो हाजिर खिदमत हुए तो सरकार फरमाने लगे आज कजावा तुमने नहीं बांधा। तो वो रो पड़े, कहने लगे सोनिया मेरे पैर बांधने का अंदाज भी आपको पता है? तो हुजूर फरमाने लगे मुझे पता चल गया कि ये स्टाइल तेरा नहीं है, आज तूने नहीं बांधा। हुजूर ने कहा नहीं था, हुक्म नहीं दिया था, पर उनका अदब करने का तरीका देखें। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रात को ना मेरे ऊपर गुस्ल फर्ज था, जब मैं सुबह उठा हूं तो गुस्ल फर्ज था। अब अगर मैं गुस्ल करके कजावा बांधता था तो हुक्म मानने में देर होती थी, और ये भी बेअदबी है। और हुजूर ये मेरी गैरत गवारा नहीं करती थी कि मैंने गुस्ल करना हो और मैं आपके घोड़े को भी हाथ लगाऊं और घोड़े के कजावे को भी हाथ लगाऊं, मैं इसको भी बेअदबी समझता हूं। तो फिर मैंने किसी और की ड्यूटी लगाई, किसी और की। किसी जगह हुक्म नहीं था कि तुमने गुस्ल करना हो तो मेरे घोड़े को हाथ ना लगाना, हुक्म नहीं था, पर वो समझते थे कि पाए नजर होश में आ ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। अपनी जिंदगी में अदब करें। अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा है, बस बात खत्म करने लगा। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ने लिखा है कि अय्याज का जो बेटा था ना तो उसका नाम था मोहम्मद बिन अय्याज। तो सुल्तान महमूद गजनवी जब उसको आवाज देते थे तो बड़े प्यार से, बड़े मीठे, और मोहम्मद बिन अय्याज मेरी बात सुनो। तो एक दिन आवाज दी, कहने लगे अय्याज के बेटे जरा आना, अय्याज के बेटे जरा। तो अय्याज दौड़ के हाजिर हुआ, कहने लगा हुजूर गुलामजादे से कोई गलती हो गई है? कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे आज आपने नाम नहीं लिया, आपने कहा अय्याज का बेटा, पहले तो आप मोहम्मद बिन अय्याज कहते थे, हालांकि वो नाम उसके बेटे का था, हुजूर का नहीं था, हुजूर के नाम पर नाम रखा था। लेकिन महमूद गजनवी क्या कहते हैं, ये देखें, ये बैठते थे ना हजरत अबुल हसन किरकानी की बारगाह में, तो वहां से अदब सीखा था। क्या कहने लगे? कहने लगे ये नाम मेरे नबी करीम के नाम पे रखा गया है, आज मेरा वुजू नहीं था इसलिए मैंने मोहम्मद बिन अय्याज नहीं कहा, मेरा वुजू नहीं था इसलिए मैंने ये नाम अपनी जुबान से अदा। तो अपनी जिंदगी में ना आप सिमटे, बड़ा बदनसीब होता है वो बेटा, बदनसीब तरीन वो बेटा है जिसकी अम्मा उसके साथ बात करने में 100 दफा सोचती है कि कहीं बदतमीजी ना कर दे। उसका वालिद सोचता है कि पता नहीं कहां से बोलेगा, कोई गलत बात ही ना कर दे, सोच समझ के जिसके माँ बाप उस्ताद मशाइख भी खुल के बात ना करे। और वो बड़ा नसीबों वाला है जिसका बाप बड़ा झड़कता है पर वो गर्दन झुका के रखता है। वो गर्दन, वो कहता है मेरा वालिद है, मुझे मार भी दे तो मेरा बाप है। ये खुश नसीब लोग होते हैं, खुश नसीब कि जिनके माँ बाप को पता होता है कि ये कभी बेअदबी नहीं करे। तो मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा ये कि जिंदगी अदब वाली बनाएं, प्यार वाली बनाएं। एक हमारे यहाँ और आज का रीत चली है जी, वो काबे की तरफ टांगे करना कौन सा हदीस में मना आया है? और फलानी चीज जी आप तो जानबूझ के कर रहे हैं। और अल्लाह ताला खैर करे, बहुत सारे लोग हरम शरीफ से वापस आते हैं तो ये कहानियां सुनाते हैं आके। सुन ले, मिशकात में हदीस है, एक शख्स ने काबे की तरफ मुंह करके थूक दिया था, काबा सामने नहीं था, काबे की तरफ। तो हुजूर ने फरमाया ये कौन है?
یا رسول اللہ فلانی مسجد کا امام ہے، فرمایا آج کے بعد نماز نہ پڑھائے۔ نماز پڑھانے لگے تو لوگوں نے روک دیا، کہا آپ نماز نہیں پڑھائیں گے، نبی پاک علیہ السلام نے منع کیا۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے منع کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں منع کیا ہے، تو نے میرے سامنے کعبے کی سمت منہ کر کے تھوکا، لفظ دیکھیں حدیث کے۔ حضور فرمانے لگے تو نے اللہ کو بھی اذیت دیا، اللہ کے رسول کو بھی اذیت دی، یعنی بے ادبی تو اذیت دیتی ہے، تکلیف۔ اور یہاں لوگ دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں، دلیلیں پوچھتے پھرتے ہیں۔ ادب کریں، کبھی بھی زندگی میں صحابہ، اہل بیت، تابعین، اولیاء، صوفیاء، علماء، ہمیں ادب کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ادب ہے۔ کسی بندے کا عمل کیا ہے وہ حساب ہم نے نہیں لینا، وہ اللہ نے لینا ہے، وہ اللہ لے لے گا اپنے وقت پہ۔ ہم حساب بھی کرتے رہتے ہیں اور جو ہمارا اصل کام ہے وہ رہ جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو میں نے کہا میرا مالک اسے قبول فرمائے۔